سلام سے کہ اگر بادشاہ کہے اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حدیث قدسی ہے کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے، ان میں سے جس کی بھی اتباع کرو گے تم فلاح پا جاؤ گے۔ خواتین و حضرات، محرم الحرام کی ان 6 پروگرامز میں ہم اس سفینہ نجات کے اس عدیم المثال سالار کی اتباع میں ایک سفر کا آغاز کر رہے ہیں کہ جہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو حق کے قیام کے لیے اور حق کی نصرت کے لیے نکلا، اس کا فلسفہ کیا تھا، اس کا خیال کیا تھا اور اس کی شہادت کا سبب کیا تھا۔ 6 پروگراموں کی اس کڑی میں ہم امام عالی مقام کے اس سفر کو کہ جو 28 رجب کو مدینے سے شروع ہوا اور 2 محرم کو آ کر کربلا کی ریگزار پہ تھم گیا، اس سارے عرصے میں کیا خیال تھا امام عالی مقام کے پیش نظر، کیا مقصد تھا امام عالی مقام کے پیش نظر، اور کیا مقصد تھا آپ کے رفقائے کار اور آپ کے اہل بیت کے پیش نظر کہ جس کے لیے کنبے کا کنبہ کٹا دیا لیکن حق کی اور پروردگار عالم کے پیغام پر زد نہیں آنے دی۔ ان 6 پروگراموں کے سلسلے میں میرے شریک گفتگو ہیں علامہ آصف جوہری۔ آپ بطور خاص اس پروگرام کے لیے تشریف لائے ہیں، قبلہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ میں نے 6 پروگراموں کا جو ہمارا مقصد ہے اس کا تو اظہار اپنے ناظرین سے کر دیا۔ میں چاہوں گا کہ پہلے پروگرام میں چونکہ یہ ابتدا ہے تو ہم اس ابتدائی پروگرام میں جو امام عالی مقام کا فلسفہ ہے اور جو ان کے پیش نظر ان کا مقصد ہے، ذرا اس کی وضاحت کر دی جائے، کیونکہ بہت ضروری ہے کہ جو واقعہ سن 61 ہجری 10 محرم الحرام کو پیش آیا، امام عالی مقام کو اس کی مکمل آگہی 28 رجب سن 60 ہجری کو اس وقت تھی کہ جب آپ مدینہ چھوڑ رہے تھے۔ کیا مقصد امام عالی مقام کے پیش نظر تھا؟ اب اس ذہن رسا میں کیا بلند ترین مقصد سامنے تھا کہ جس کے لیے زندگی کی کوئی حیثیت رہی نہیں تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علی الحسین واولاد الحسین واصحاب الحسین علیہ السلام۔ شمون بھائی، اگر ہم دیکھتے ہیں مقصد شہادت امام حسین علیہ السلام اور جو چیزیں ان کے پیش نظر ہیں اور جو ان کا مقصد ہے مدینے سے نکلنے کا 28 رجب کو، وہ سب سے پہلے تو وہ ایک جملہ جو ارشاد فرمایا سرکار امام حسین علیہ السلام نے، میرے خیال میں وہ اس طرح احاطہ کیے ہوئے ہے اس سارے موضوع کا کہ جو کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے نکلتے ہوئے کہ اگر میرے نانا کا دین میرے سر کے کٹنے سے بچتا ہے تو تلوارو آؤ اور میرے گلے کو کاٹ دو۔ یعنی امام حسین اپنی جان نثار کرنے کے لیے اس لیے تیار ہیں کہ وہ محنتیں جو 1,24,000 انبیاء نے کر رکھی ہیں اور ان سب کا جو اختتامیہ پہلو سرکار ختمی مرتبت کے ہاتھ میں ہے کہ ان شریعتوں کا پہنچانا، پھر اس کا تحفظ، اس کے پیش نظر حسین کہہ رہے ہیں کہ اگر نانا کا دین میرے قتل سے بچتا ہے تو تلوارو آؤ اور آ کے میرے گلے کو کاٹ دو۔ یعنی تحفظ دین محمدی کے لیے نکلے۔ لیکن یہاں پہ رک دوں کیونکہ میں یہ ضروری چاہوں گا کہ سلسلہ ایسے چلے کہ سامعین اور ناظرین جو ہیں وہ ہمارے ساتھ رہیں۔ یہ نانا کے دین کا مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ اذانیں گلدستہ اذان سے ہو رہی ہیں۔ 1 سال پہلے 59 ہجری میں امام عالی مقام خود بھی حج کر کے آئے ہیں کہ جہاں آپ نے علماء کو جمع کیا اور ان کو یاد دلایا کہ پروردگار عالم نے اپنی کتاب میں یہودیوں کے علماء کی تکذیب کی ہے کہ یہ اپنے لوگوں کو گناہ سے روکتے نہیں ہیں۔ تو حج بھی ہو رہا ہے، نمازیں تمام مساجد میں ہو رہی تھیں، تو وہ شریعت کا کون سا پہلو تھا اور دین محمدی کا کون سا رخ تھا
کہ جو زد پہ آ گیا تھا جس کے لیے حسین اپنی گردن کٹوانے کو تیار تھے؟ بڑا خوبصورت سوال آپ نے کیا. یہ مقصد حیات جو مقصد سرکار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور پہلو کو جو سب سے زیادہ واضح کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دین ظاہراً وجود میں ہوتا ہے ماشاءاللہ، لیکن باطن میں وہ دین نہیں ہوتا جو خداوند عالم نے بھیجا ہوتا ہے. تو حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں جو میرے نانا کا دین ہے اس کے تحفظ کے لیے اگر میرا گلا چاہیے تو میں کٹوا دوں گا. جو میرے نانا کا دین ہے، جو دین اس وقت رائج ہے، وہ ہو سکتا ہے سو کالڈ میرے نانا کا دین کہلوا رہا ہو، اذانیں ہو رہی ہوں، نماز ہو رہی ہو، روزے رکھے جاتے ہوں. تو یہ ایک دوسرا اہم پہلو ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ اصول پروردگار بھی ہے کہ جب تک وہ شخصیت جس نے دین کو پہنچانا ہوتا ہے وہ دین نہیں پہنچا رہی ہوتی تو دین غلط انٹرپریٹ ہو سکتا ہے. تو اب وہ ہستی جو ہر دور میں دین پہنچانے کی ذمہ داری جس پہ ہوتی ہے وہ بیسیکلی خود دین ہوتی ہے. یعنی اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی بیعت طلب کر رہا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ حسین میرے ہاتھ پہ بیعت کریں، اور حسین علیہ الصلوۃ والسلام جواب میں کہیں کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کیسے کرے، تو اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ بھئی اب وہ یہ جملہ اس لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس وقت ایسے لوگ ہوں جو خود کو دیندار کہتے ہوں، لیکن حسین تو کل دین ہے. حسین علیہ السلام سے بیعت مانگنا ایسے ہے جیسے کسی دیندار سے نہیں، دین سے بیعت مانگنا. راکب دوش محمد ابن زہرا السلام. راکب دوش محمد ابن زہرا السلام. قاری قرآن بنو کے نیزہ حق السلام. راکب دوش محمد اے شہید کربلا، اے تشنہ نہر فرات، اے شہید کربلا، اے تشنہ نہر فرات. پے کرے صبر و رضا سبط خدیجہ سلام. پے کرے صبر و رضا سبط خدیجہ السلام. اے بنائے لا الہ، اے محسن دین نبی، اے بنائے لا الہ، اے محسن
نبی اے گرفتار فریب شام و کوفہ سلام، راکب دوش محمد۔ سلام اسے کہ اگر بادشاہ کہیں اس کو، سلام اسے کہ اگر بادشاہ کہیں اس کو۔ جس سے یہ گفتگو ہو رہی ہے اس کا نام ولید بن عتبہ ہے، جی جی اور یہ وہی شخص ہے کہ جس کے بارے میں خلافت و ملوکیت میں مولانا مودودی اشارہ کر چکے ہیں کہ اس نے کوفہ کے گورنر کے طور پر صبح کی نماز میں 2 رکعتوں کی جگہ 4 رکعتیں پڑھائیں، اور اس پہ خلیفہ وقت نے درے لگائے اس کو، اور یہ گورنر ہو کے آ گیا ہے جو دین کی شکل اس حد تک بگاڑ چکے ہوں لوگ، وہ انانی حکومت سنبھالے بیٹھے، جی جی یہی اور ان کے سامنے حسین کٹہرے میں ہے۔ جی یہ منظر نامہ ہے مدینہ بے کا، شک بے اور شک ایسے میں امام علی مقام ان کو کنفرنٹ کرتے ہیں۔ بے شک بے شک یہ جو امام حسین علیہ السلام بتانا بھی یہی چاہ رہے ہیں اس پیغام میں، یہ جو مجھ جیسا تجھ جیسے کا بھی جو بیسیکلی اس کے بطون، اس کے باطن میں جو بات ہے وہ بھی یہی ہے کہ جو دین کی ذمہ داری جس کے سر پہ ہے، یعنی ہمیں اس وقت دین پہنچانے والی ہستی امام حسین علیہ السلام ہے، تو اب مجھ جیسا تجھ جیسے کی بات کیسے کر سکتا ہو جو یہ نہ جانتا ہو کہ بھئی صبح کی نماز میں 2 رکعت نماز پڑھانی ہے یا 4 پڑھانی ہے۔ اگر وہ سربراہ ملت بن کے بیٹھ جائے تو پھر دین نانے کا خطرے میں ہے۔ یقیناً وہ چیز جو حسین پہنچانا چاہتے ہیں دنیا تک وہ یہی ہے کہ میرے نانا کے دین کی اصل کی بقا چاہتا ہوں، دین کی اصل کی بقا چاہتا ہوں۔ اب مجھے یہاں قرآن حکیم کی ایک آیہ مبارکہ ذہن میں آ رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ ہدیہ کروں سننے والوں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے سورہ شورى میں، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک ووصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ حبیب دین میں شریعت ہے، اور یہ وہی شریعت ہے جس کی وصیت ہم نے نوح علیہ السلام کو کی تھی، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اب اس شریعت کو آپ پہ وحی کیا جا رہا ہے۔ شریعتیں تھوڑی سی امینڈمنٹ تبدیلیوں کے ساتھ انبیاء تک آتی رہیں، اب یہاں جو قرآن حکیم کے ایک لفظ نے جو وضاحت کی ہے وہ ہمیں پیغام حسین تک لے جائے گی۔ اب دیکھیے ذات احدیت یہ کہہ رہی ہے کہ دین میں شریعت ہے، یہ وہی شریعت ہے جس کی وصیت نوح علیہ السلام کو کی ہے اور آپ کو وحی کیا جا رہا ہے۔ وَوَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ، اور یہ وہی شریعت ہے جس کی وصیت ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کی، موسیٰ علیہ السلام کو کی اور عیسیٰ علیہ السلام کو کی۔ انہیں وصیت کی اور اب تمہیں وحی کیا جا رہا ہے اس کو، یعنی جو وحی پیغمبر اسلام تک آئی ہے یہ وہی شریعتیں تھیں جو دیگر تک بھی پہنچی، لیکن تھوڑی سی امینڈمنٹ اور تبدیلیوں کے ساتھ کوئی خصوصی پیغام کے ساتھ پیغمبر پہ وہ اختتام پذیر ہو گئی۔ یعنی یہ وحی جو ہے، وحی الہی جو ہے، یہ وہ پیغامات ہیں جو دیگر انبیاء کو بھی ذات احدیت نے دیے، یعنی شریعت محمدی تھوڑی سی امینڈمنٹ اور تبدیلیوں کے ساتھ پیغام وہی ہے، توحید، رسالت، قیامت، کچھ تھوڑے سے اضافت کے ساتھ ذات احدیت نے اس کا اختتام ختمی مرتبت پہ کر دیا۔ اور کیا کیسے؟ کہا کہ اب تمہاری طرف وحی کیا جا رہا ہے اسے۔ اب اگر دیکھا جائے تو آیت کا مرکزی خیال یہ ہے کہ دیگر انبیاء کی شریعتیں بھی وہی شریعتیں ہیں جو پیغام سرکار ختمی مرتبت پہنچا رہے ہیں۔ اگر کوئی اس وحی سے انکار کر دے تو بیسیکلی وہ صرف شریعت محمدی سے انکار نہیں کر رہا، وہ دیگر یعنی شریعت نوح سے کر رہا ہے، شریعت موسیٰ سے کر رہا ہے، شریعت عیسیٰ سے کر رہا ہے، ساری شریعتوں سے۔ اب جو تاریخ طبری کی دوسری جلد میں یزید کا وہ مشہور جملہ درج ہے جس میں وہ دندان مبارک امام حسین علیہ السلام سے زیادتی کرتے ہوئے ایک جملہ کہتا ہے کہ بھائی کوئی وحی نہیں آتی تھی اور کوئی فرشتہ نہیں تھا، کوئی نبی نہیں تھا، یہ بنی ہاشم نے ایک ڈھونگ رچایا ہوا تھا۔
اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہی شریعت ہے جو دیگر انبیاء کو دی ہے، آپ پہ وحی کی جا رہی ہے، تو وحی کے انکار سے وہ شریعت محمدی سے انکار نہیں کر رہا، تمام پانچوں کی پانچوں شریعتوں کا انکار کر رہا ہے۔ تو پھر یوں جملہ کہوں، حسین جو جا رہے ہیں مدینہ چھوڑ کے، فقط شریعت محمدی نہیں بچا رہے، یعنی کل انبیاء کی محنت کے تحفظ کا نام خروج حسین علیہ السلام ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ اپنی اصل شکل میں کہیں موجود نہیں ہے جو پیغام سرکار ختمی مرتبت دے کے گئے ہیں، تو اس کے تحفظ کے لیے اور اس کے سزاوار سرکار امام حسین کے علاوہ کون؟ اور یہی تو آپ نے خطبے میں بھی ارشاد فرمایا، جب آخری خطبہ دے رہے تھے اس میں بھی، جب ولید کے دربار میں پہنچے تو وہاں بھی یہ کہا کہ کیا اس وقت دین پہنچانے میں کوئی مجھ سے زیادہ سزاوار ہے؟ کیا کوئی احکام شریعت کو اس وقت ہم سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے؟ بھئی رسول تمہارے نانا ہیں کہ میرے ہیں، یہ وحی الہی ہمارے گھر میں آتی تھی، یہ فرشتہ ہمارے گھر میں آتا تھا کہ تم لوگوں کے گھر میں آتا تھا، یعنی شریعت محمدی کو ہم جانتے ہیں کہ تم جانتے ہیں۔ تو شریعت محمدی کا تحفظ اور ان ہاتھوں سے دین کو واپس لینا جو اس بات کے سزاوار نہ تھے کہ کس طرح پیغام محمد مصطفیٰ کو اچھا قبلہ، اب ہم اس سلسلے کو آگے لے کے جائیں کیونکہ میں ابھی پہلے پروگرام کو مدینے تک رکھنا چاہتا ہوں۔ یہاں دو اہم واقعات اور ہیں، ایک اپنے بھائی محمد حنفیہ کی وصیت ہے کہ جو وصیت فرمائی ہے، اور دوسرا ام المومنین حضرت ام سلمہ آپ حیات ہیں اور موجود ہیں اور نانی نواسے کو روکنے آتی ہے۔ یہ دو واقعات ہیں، تو میں چاہوں گا کچھ اس کی طرف بھی ہم بالکل۔ اب اس میں ہم اگر دیکھتے ہیں شمون بھائی، کروڑوں سلام ہے سرکار امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس پہ، یہ ایک تربیت ہے شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اور پیشن گوئی سرکار ختم مرتبت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تربیت اس حسین کی اس طرح کی گئی ہے، وہ بچہ جس کو بچپنے میں یہ بتایا گیا ہو کہ تمہارے سر پہ ذمہ داری کتنی بڑی ہے، یعنی ایون ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ رسول خدا ایک مرتبہ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور جاتے ہوئے جناب ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ عنہا سے کہا کہ مجھ پہ وحی کے اثرات ہیں اور اگر کوئی اندر آنا چاہے تو اسے روکیے گا۔ اب تھوڑی دیر بعد دخل الباب ہوتا ہے، امام حسین تشریف لاتے ہیں، تو نانی اماں ان کی کہتی ہیں کہ رسول خدا آپ کے نانا مصروف ہیں اور وہ کہتے ہیں کسی کو اندر مت آنے دیجیے۔ اب حسین آزردہ ہوتے ہیں، جو ہی آزردہ ہوتے ہیں واپس جانا چاہتے ہیں تو یہ جملہ ختمی مرتبت کے کان میں پڑتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ کسی کو مت آنے دینا، تو پیغمبر اندر سے آواز دیتے ہیں کہ ام سلمہ تم نے حسین کو بھی کسی سمجھا ہوا ہے، تو اس کو اندر آنے دیجیے۔ اب امام حسین علیہ السلام اندر تشریف لے جاتے ہیں اور پھر حجرے کا دروازہ بند ہوتا ہے، اور اس کے بعد بلند آواز سے گریے کی آواز آتی ہے۔ جناب ام سلمہ خود روایت کرتی ہیں، وہ کہتی جب گریہ کی آواز آئی تو میں نے جا کے دخل الباب کیا، میں نے کہا مجھے اجازت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں اندر آ جاؤں؟ کہا ام سلمہ اندر آ جائیے۔ اب جو نقشہ بیان فرماتی ہیں وہ کہتی میں نے دیکھا کہ جب میں اندر گئی تو حسین سینہ محمد مصطفیٰ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور گریہ فرما رہے ہیں سرکار ختمی مرتبت۔ تو جب میں نے گریہ کی اتنا بلند رونے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ ام سلمہ ابھی میرے پاس جبریل تھا، اور جب حسین اندر تشریف لے کے آئے تو وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو وہ جگہ نہ دکھاؤں جہاں یہ شہزادہ ذبح کر دیا جائے گا، تو پھر مجھے وہ کربلا دکھائی گئی، وہ میدان دکھایا گیا، اور یہ وہ خاک ہے جو وہاں سے وہ اٹھا کے لے کے آیا، اس کو اپنے پاس محفوظ کر لو، یہ خاک جب خون میں بدل جائے تو سمجھ جانا تمہارا حسین دنیا میں نہیں رہا ہے۔ تو اب اس میں ایک پہلو کہہ کے گزر جاؤں اور پھر میں آپ کے سوال کی طرف۔ اب حسین سینہ محمد مصطفیٰ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول خدا گریہ فرما رہے ہیں۔ میرے وہ دوست جو حسین کے گریہ پہ ایک سوال کرتے ہیں کہ شہید زندہ ہوتا ہے، زندہ کو رونے کے کیا معنی ہے؟ ابھی تو شہید بھی نہیں ہوا، زندہ رسول کے سینے پہ بیٹھا ہوا ہے، اور رسول رو کے بتا رہے ہیں کہ زندہ حسین کو رونا سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دامن وقت میں چونکہ اب گنجائش نہیں رہی ہے تو میں اپنے دونوں سوال جو ہیں حضرت محمد حنفیہ کی وصیت بھی اور حضرت ام سلمہ سے آپ کا مکالمہ بھی وہ اگلے پروگرام تک مؤخر کرتا ہوں، اور ہم اگلے پروگرام میں یہیں سے گفتگو کو آگے لے کے بڑھیں گے۔ خواتین و حضرات، آپ نے قبلہ کی گفتگو سنی، ہمارے سامنے
کچھ یہ واضح ہونے لگا ہے، اور وہ جو ابہام ذہنوں پہ وقت کی گرد ڈال دیا کرتی ہے وہ ہٹنے لگے ہیں کہ حسین جس مقصد کو لے کے چلے ہیں وہ آپ کی نگاہوں کی پتلیوں میں جگمگا رہا ہے. آپ کو اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے. آپ کو یہ علم ہے کہ اس سفر کا اختتام کس منزل پر ہوگا اور کس سانحے پر ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ حسین اس پیغام کو اور نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کے اس سفر میں لشکر نہیں بنا رہے، جانثاروں کا ایک جتھا بنا رہے ہیں. یہ جانثار حسین کے ساتھ کب تک جائیں گے، اور جب وہ شمع گل ہو جائے گی تو خود یہ کیسے پروانے جگمگائیں گے. اس تمام کی گفتگو ہمارے آنے والے پروگراموں میں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں، شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں، تصور میں تصویر جان کھینچتے ہیں، تصور میں تصویر جان کھینچتے ہیں. پکاری سکینہ دہائی ہے بابا، پکاری سکینہ دہائی ہے بابا، ستمگر میری بالیاں کھینچتے ہیں، ستمگر میری بالیاں کھینچتے ہیں. کہا رو کے اکبر نے اے درد تھم جا، کہا رو کے اکبر نے اے درد تھم جا، کہ سینے سے بابا سینہ کھینچتے ہیں، کہ سینے سے بابا سینہ کھینچتے ہیں.